مغرب کو راضی کرنے کے لیے ممتاز قادری کو پھانسی دی، حکومت چینج ہوئی، مغرب کو راضی کرنے کے لیے گود وہی رہی، بیٹھنے والا چینج ہوا ہے، گود اسی کی ہے، بیٹھنے والا ہر 5 سال کے بعد چینج ہوتا ہے۔ ایک ممتاز قادری کو پھانسی دیتا ہے، دوسرا آسیہ ملونہ کو رہا کروانے کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں کو اندر کرتا ہے۔ ٹیکنیکلی چیزیں اور سولوشن بتاتا ہوں، صرف میں نے ادھر آ کے آپ لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ گیا، حل کیا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں تاکہ کسی بہانے اس ویڈیو کے ذریعے ہماری حکومت کو کوئی حیا ہے کہ جب فرانس نے یہ چیز اعلان کیا تھا چارلی ہیبڈو نے کہ ہم اس طرح کے خاکے شائع کرنے لگے ہیں، تو حکومت کو فورن آفس کو پہلا کام یہ کرنا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن الگ بناتا جو سارے OIC کے ممالک کو آن بورڈ لیتا کہ ہم جناب سفیر کو لات مار کے بھیجنے لگے، تم لوگوں نے عربوں نے اور اجمیوں نے سارے مل کے متفقہ طور پہ رائے دینی ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم لوگوں نے لسٹیں بنائی، فلاں فلاں بندے کو گھر سے اٹھا لینا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غلامی بیعت ہوگی نا، یا ہم نعرہ لگائیں کہ جی یزیدیت مرد آباد۔ بھئی وقت کے یزید یا وقت کے فرعون یا اس وقت کے دجال کے ہاتھ پہ تو خود بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کو دشمن کے ہاتھ میں دینا کیا یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری کرنا اور وہ اپنی کتاب میں دی کنٹریکٹر میں لکھے کہ جناب یہ تو $5 کے پیچھے پاکستانی اپنی ماں کو بیچنے کو تیار ہوتا ہے، کیا یہ یزیدیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہے؟ رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے کرنل جوزف کو ملک سے باہر فرار کر دینا، کیا یہ یزیدیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے کے یزید کو برا کہو اور وقت کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ خان صاحب کو بار بار ان کے وزراء کو سامنے بٹھا کے سعودی صاحب گواہیں، میں نے کہا اگر آپ ملک کو قرضوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے خان صاحب اپنا 300 کنال کو بنی گالا کا جو ہے وہ پلاٹ بیچے، اس کے بعد اس کے پاس جواز ہوگا کہ نواز شریف کے رائیونٹ کے محل بھی وہ اٹھا کے بیچے اور زرداری کے بلاول ہاؤس بھی بیچے۔ قوم اپنے زیور بیچنے کو تیار ہوگی قرضے اتارنے کے لیے، قوم اپنے گھر بیچنے کو تیار ہوگی، لیکن یہ ڈرامے نہیں ہوگے کہ وہ فراڈیا آ کے 10 روپے کا میسج کروایا آپ سے اور خود ملک باہر دفع ہو کے بچوں کی شادیوں پہ کروڑوں روپے لگائے وہ ڈیم فنڈ والا بابا، اور آپ قوم سے ایکسپیکٹ کریں کہ قوم زیور بیچے، جس طرح مسلم لیگ کے دور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے دور میں ماؤں نے زیور بیچ کے پاکستان بنایا۔ نہیں، یوں نہیں ہوگا، آپ کو پہل کرنی ہوگی حاکم وقت کو۔ اور قرضہ، یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے اگر پنڈ کے چودھری سے 2 کروڑ روپے کا قرضہ لیا نا اور آپ میں سے کسی کے گھر پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے اور آپ میرے پاس آتے ہیں کہ سیالوی صاحب چودھری صاحب سے قبضہ چھڑواؤ، تو میری ٹون کیا ہوگی؟ چودھری کے پاس جاؤں گا اور بولوں گا چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر ہیں، تواڈے پیو دادے بھی نوکر ہیں، تواڈے پترا دے بھی نوکر ہیں، اے تے گھر تک قبضہ چھوڑ دیو تے مہربانی ہو سی، نہ بھی چھوڑے تے خیر ہے، اگلے سال چھوڑ دیو۔ دیکھ رہا تھا جو کشمور میں ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور پھر اس کی والدہ کے ساتھ بھی کچھ ہوا، اور پھر شرط یہ رکھی گئی کہ کوئی اور عورت ہمارے لیے لاؤ تو ہم لوگ آپ کو چھوڑیں گے۔ اور اب وہ بندہ جو گرفتار ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کا کوئی بڑا نواب وڈیرا جو ہے، وہاں کا MNA MP ہے یا اس کا کینڈیڈیٹ، وہ سپورٹ کر رہا ہے اسے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کے معاشرے میں کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں سیف کیوں نہیں ہیں؟ ایک ایسپیکٹ تو چلو یہ ہے کہ ہر اشتہار پہ جب تک آپ عورت کو نیم برہنہ حالت میں نہیں دکھاتے تو آپ کا صابن بھی نہیں بکتا، عورت کو ننگا نہیں دکھائیں گے تو آپ کا وہ 4G کا پیکج بھی نہیں بکے گا، عورت کو برہنہ کر کے نہیں دکھائیں گے تو جناب آپ لوگوں کے موبائل کارڈز بھی نہیں بکیں گے، آپ کے یہ جلیٹ اور ٹریٹ والوں کے بلیڈ بھی نہیں بکتے۔ لیکن دوسری طرف یہ درندگی کیوں اس حد تک عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کا سدباب نہیں کیا، ہم لوگوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہمارے جو منسٹرز یا ہمارے جو MNAs اور MPAs ہیں، یہ قانون پاس ہونے ہی نہیں دیتے کہ جو عورت یا معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ یہ چیز آپ کی اسمبلی میں بار بار پیش ہوئی اور بار بار اس کو متفقہ طور پہ مسترد کیا گیا۔ تو جب ان ایشوز پہ کوئی نہیں اٹھتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذہبی ایشوز پہ یہ اٹھیں گے؟